تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نام سکھا دیے جناب آدم علیہ السلام کو، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو ان کا یہ جواب تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، جو تو نے ہمیں سکھایا اس میں یہ چیزیں شامل نہیں۔ تو یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو بتائی گئی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے نام بتائیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کے بارے میں ماہر ہو، دوسری چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ ہر بندہ ہر علم اور پھر کمال کے ساتھ جانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب ان کے نام ان کو بتایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا تھا نا، انی اعلم غیب السماوات والارض، خیر میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ ظاہر کو تو سب جانتے ہوتے ہیں، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بس اوقات انسان بھول جاتا ہے نا، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے دیکھی ہوتی ہیں، خود کہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ تو اتنی ہو گئی، کتنی کی جمع کرے گا؟ تو ما تبدون، جو کچھ بھی تمہارا ظاہر ہے یا باطن ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز مس نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے ذہن سے، اس کے علم سے باہر ہو۔ وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور اس کو اس نے لکھوایا ہوا ہے، ایسے سمجھے سند بنی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ زمین کی ایک ایک شے جو ہے یہ گواہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے مزید نکھر کر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو علم سکھاتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اب انبیاء کرام ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ نہیں دیا؟ وحی کے ذریعے عطا کیا ہے نا۔ ان کو بتایا کہ جنت اس میں یہ ہوگا، جہنم ہے اس میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوتا ہے، قرب قیامت یہ ہوگا۔ یہ اللہ نے کس کے ذریعے بتایا؟ وحی کے ذریعے بتایا، اور وحی کے ذریعے جتنا بتا دیا اتنا پیغمبروں نے آگے اس کو ذکر کر دیا۔ اب یہاں بھی کچھ چیزیں فرشتوں کو بتائیں، کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آدم علیہ السلام کو بتائی ہیں وہ فرشتوں کے لحاظ سے غیب ہے، اور جو فرشتوں کو بتائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کے لحاظ سے غیب ہے۔ اب اگر یوں سمجھا جائے تو پھر تو ہر بندہ ہی عالم الغیب بنتا ہے، ہر بندہ ہی عالم الغیب ہے۔ بڑا چھوٹے سے چھوٹا نہیں جانتا، بڑا جانتا ہے، اس کی حکمت اس کو بتا دیتے ہیں۔ اب چھوٹے کی سمجھ میں نہیں ہوتی تو اب بڑا اس کے نظر سے عالم الغیب ہو گیا۔ تو یہ بہت سطحی باتیں ہیں، بہت نچلی باتیں ہیں، اور کون ذہن ایسے سمجھ لیں کہ جو ان چیزوں سے ناواقف ہے نا، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ جبکہ ان چیزوں کو اللہ ذکر کر کے فرما رہے انی اعلم غیب السماوات والارض، عالم الغیب کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف میں ہوں جو زمین و آسمان کی ہر ایک شے کو جانتا ہوں، اور تمہاری چھپی، تمہاری ظاہر، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ اس لیے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز سکھا دے، بتا دے، اور اس کے بعد وہ آگے بتا دیں۔ وہ انبیاء کی صورت میں ہو سکتا ہے، بس اوقات الہام ہوتا ہے، جس طرح جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صاحب الہام شخصیت ہے۔ تو اب اس کی بنیاد پہ، اور اسی طرح کسی کا کوئی اندازہ، کوئی قیافہ، کوئی بات ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔